نال مقامت کر لیے اور وہ آج تک نہ نہیں لیا کبھی. بالکل. دوسری گل اس یہ کی ہے کہ اس بندے کا شاگرد ہے سعید ملتانی کا جس میں مرن تو بعد قبر کتے بھونکتے سنے گئے. تیسرا جڑا اس کو باقی جو ساری اللہ وہ گلا کی سجاد بخاری کا نام لیا سی کہ اس بھی اس واقعے کو بیان کیا. چوتھا کوشچن جڑا اس آخیا کہ میں کدھر حیات میں خود فون کیتا ہے ایک عربی عبارت پڑھی ہے کہنا اس میں آج تک جواب نہیں. باقی تو ساری فضول اگے پیچھے کرنا گالاں تے یہ تماشا بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو بعض چیزیں میرے پاس تحریراً سوال آئے اس کا جواب سن لیں. اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ نے 3 سوال کیے اس کا میں جواب دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ رفاعی کو آپ نے جھوٹا کہا ہے. آج تک اس واقعہ کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا. واقعہ رفاعی سے مراد وہی واقعہ ہے کہ احمد رفاعی ایک بزرگ ہیں جن کو سیدی احمد کبیر کے نام سے بھی ہندوستان میں یاد کیا جاتا ہے. اور یہ مشرکین اور معبودین کے بہت بڑے معبود ہیں. جس طرح مشرکین اور مقربین کو پوجتے ہیں تو رفاعی بابا بھی ان کے معبودوں میں سے ایک معبود ہیں. اس واقعہ جو اصل میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں اس کا ذکر کیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے روضے پہ آئے، اشعار پڑھے اور آپ نے ہاتھ باہر نکالا، بوسہ دیا. تو میں نے اس پر دیانتاً جو ہم پہ ضروری تھا تبصرہ کیا. اور تبصرہ اس لیے کیا کہ چونکہ مفتی تقی صاحب ایک معتدل آدمی مشہور ہیں اور لوگ عامت الناس ان کی قدر کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد تھا کہ جب مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تو لوگ اس پر اعتماد کر کے گمراہ ہوں گے. ویسے تو یہ عام چیلے چانٹے لگے رہتے ہیں لیکن ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. تو اس لحاظ سے میں نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اور مفتی صاحب جیسے بزرگ کو اس طرح جھوٹے واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے. اب ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ مفتی تقی صاحب خود اس پر کوئی تبصرہ فرماتے کہ میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا. مفتی صاحب زندہ ہیں تو تبصرہ فرما دیتے کہ میں نے اس وجہ سے بیان کیا. ہفتہ ہو گیا مفتی صاحب خاموش ہیں اور کچھ لوگ مفتی صاحب کے وکیل بنے ہوئے ہیں جو انتہائی جاہل متعصب اہل بدعت ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وکیل وکالت کر رہے ہیں ان کے فتوے کے مطابق مفتی تقی صاحب بھی مسلمان نہیں ہیں. ان کا جو اپنا عقیدہ ہے، مثال کے طور پر میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ اہل بدعت کچھ خیبر پختونخوا سے، کچھ پنجاب سے، جن کی کوئی حیثیت نہیں،
تو یہ خواہ کے مفت کے وکیل صفائی، حالانکہ ان کی وکالت اگر اپنی ان کی باتیں مفتی تقی صاحب کو پہنچیں تو وہ بھی ان پہ لعنت کرے، جو یہ جھوٹ، گالم گلوچ اور بد اخلاقی، بد زبانی اپنی فطرت کے مطابق وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات کا نظریہ ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور، اس کا یہ معنی کرنا کہ مردے نہیں سنتے، یہ قرآن کی تحریف ہے، قرآن کا یہ معنی نہیں۔ اس اہل بدعت للڑ جو وکیل بنے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جبکہ مفتی تقی صاحب نے اپنے فتاوی عثمانی میں بہترین کر کے مسئلہ لکھا، حضرت عائشہ، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کا صاف لکھا کہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ کوئی میت نہیں سنتی، اور نیچے حاشیے پہ دلیل دی ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب ان وکیلوں سے ہمارا سوال ہے جو قابل خطاب ہی نہیں، کہ جب تمہارے نزدیک اس آیت کا یہ معنی لینا کہ مردے نہیں سنتے تحریف ہے اور غلط معنی ہے، تو مفتی تقی صاحب یہ معنی کر کے تمہارے نزدیک محرف ہیں، تو پھر تمہیں وکیل بنتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسی طرح ان حضرات کا نظریہ ہے کہ جو جسم مثالی مانے وہ آدمی مرزئی ہے، قادیانی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن مفتی صاحب جسم مثالی کے قائل ہیں۔ تو اب مفتی صاحب پر ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ وہ جسم مثالی مانتے ہیں، تو پھر تعجب اس بات پہ ہے کہ مفتی صاحب کے عقیدہ کو یہ لوگ نہیں مانتے، اس پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کی ایک غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گالم گلوچ کے لیے میدان میں ہیں۔ تو کم از کم اس چیز کا بھی شرم کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو یہ قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں، جیسے مسلم کی حدیث پر مفتی صاحب نے تبصرہ کیا، رفع یدین والی حدیث پر، یہ لوگ جو وکیل بنے ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ حق مفتی صاحب کا ہے کہ وہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے واقعہ کس طرح بیان کیا، کیا سمجھ کے بیان کیا، اور میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ رجوع بھی کریں گے اس واقعہ سے، جیسے ان کی پہلی روش سے اور عادت سے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ وکیل بیچارے اس وقت بھی وہ زخمی اور پاول کلب کی طرح کلٹیاں کھائیں گے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ گالیاں نکالنے سے، بد زبانی کرنے سے، بک بک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب خود بذات کریں یا کسی صاحب علم کو مفتی صاحب تحریری وکالت نامہ دے، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی اس کے لیے وکیل مقرر کر دیں گے، یا مفتی صاحب ہم سے ملاقات چاہتے ہیں تو ہم کراچی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سمجھا دیں۔ تو مسئلہ تو صرف اتنا ہے، ضد اور تعصب کا مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں آج تک کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی، تو اس کو کسی نے اطلاع دی بھی تیری ماں مر گئی ہے، اس نے کہا آج تک تو کبھی نہیں مری تھی، آج کیسے مر گئی؟ جو جھوٹ ہو اس کو کوئی جھوٹا کہے تب بھی جھوٹ ہے، جھوٹا نہ کہے تب بھی جھوٹ ہے۔ آپ کے صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت تو اس کو دینا چاہیے، اور جب ثبوت ہی نہیں تو اس کے جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ میں نے صرف چند حوالہ جات، ایک ہے عرب کے علماء عرب جو حنبلی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھے آج کل بعض شیاطین کہہ رہے ہیں جی غیر مقلد ہے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، جیسے ان کا نسب غیر ثابت ہے اسی طرح ہر بات میں جھوٹ بولنا، اور یہ وہی لوگ ہیں
آپ نے دیکھا وہ لاہور والا مفتی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ سب اسی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں جو بک بک کر رہے ہیں، اور ان کا وہی کردار ہے لاہوری مفتی کا، ہر فعل مسلک میں ان کے ہم قدم ہیں۔ تو اللجنہ، اسی اللجنہ سے ایک اختصار ہے علماء بلد الحرام کے نام پر۔ اصل رسالہ، اصل فتاوی اللجنہ ہے 37 جلدوں میں، جو عرب کے تمام مقتدر مفتیان کرام کا ایک اجماعی سمجھو اجتماعی فتاوی ہے، اور اس میں اسی واقعہ پر اللجنہ جلد 2 صفحہ 284 پر فرماتے ہیں ہذہ القصۃ باطلۃ لا اساس لہا، یہ قصہ بالکل باطل ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ من الصحہ ولا تجوز الصلاۃ خلف من یعتقد صحۃ ہذہ القصہ، جو آدمی اس قصہ کو صحیح کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں۔ آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے نماز مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا زندگی کے پیچھے نہیں ہوتی؟ اب یہ عرب کے علماء ہیں، فتاوی اللجنہ، اسی کو ہم علماء بلد الحرام کہہ دیں کیونکہ وہ ماخوذ ہے اس سے، اور اسی میں لا تجوز الصلاۃ خلف من یعتقد صحۃ ھذہ القصہ، جو یہ رفاعی والے قصے کو صحیح سمجھتا ہے، عرب کے علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اتنا فتویٰ میں نے تو نہیں لگایا، کہتے ہیں بڑی سختی کی ہے، اب میں وہ لفظ بھی دکھاؤں گا سختی کس نے کی ہے، جائز ہی نہیں۔ اسی طرح مجموع الفتاوی ابن باز ہے۔ اچھا، یہ جو اللجنہ ہے، اس فتوے پہ عبدالعزیز آل شیخ، جو محمد بن عبد الوہاب کی اولاد سے خالص حنبلی ہے، اس نے خود یہ فتویٰ دیا ہے اور اس کے نیچے دستخط ہے۔ تو 2 کتابیں پاکستان سے شائع ہوئیں، ایک ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ اور ہے، وہ بھی سرگودے سے چھپی ہے۔ اس میں صاف اس چیز پر لکھا گیا کہ عرب کے جو علماء ہیں اور پاکستان کے جو غیر مقلد ہیں یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، پاکستانی غیر مقلدوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ سلیم اللہ خان کی تصدیق ہے، بڑے بڑے علماء کی تصدیق ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے جب پھنس جاتے ہیں جی غیر مقلد ہیں، اور اپنی باری آئے تو مقلد ہیں، حنبلی ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کو مفتی تقی صاحب تو اہل سنت سے سمجھتی ہیں، اور مفتی تقی صاحب ان کو اہل حق سمجھتے ہیں۔ ذرا ان بے دام وکیلوں سے پوچھو مفتی تقی صاحب کا فتویٰ دکھا دو اہل حدیث کے بارے میں، تو جب اہل حدیث کو مفتی تقی صاحب صحیح سمجھ رہے ہیں اور تم اہل حدیث کو گمراہ اور فلاں فلاں کر کے اس کا انکار کرتے ہو، تو کم از کم اس پہ بھی شرم آنی چاہیے۔ جس چیز کے تم وکیل ہو اس کے خلاف دعویٰ۔ اس کے بعد مجموع الفتاوی ابن باز صفحہ 311، اس میں فرماتے ہیں ھذا امر باطل، یہ حکایت بالکل باطل ہے، بلا اساس لہ من الصحہ، کہتے ہیں کہ کوئی یہ درست بن ہی نہیں سکتی، صحیح ہے ہی نہیں۔ پھر ایک کہتے اگر بالفرض کوئی کہے نہیں جی ہاتھ نکلا تھا اور ڈٹ جائے، تو آگے اس نے سخت جملہ لکھا۔ ابن باز یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی ہے، معمولی نہیں، کسی سے پوچھ لے۔ ابن باز کا مقام، ابھی ان کا ایک فتاوی آیا 37 جلدوں میں، فتاوی ابن باز، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صوفی کہے نہیں جی نہیں میں نے تو مصافحہ کیا ہے، میں نے ہاتھ دیکھا ہے، تو کہتا ہے وہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں تھا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کا ہاتھ نہیں ہے، انہو شیطان صافحہ، شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، یہ نبی کا ہاتھ نہیں، شیطان نے اس پر تلبیس ڈالی ہے اور اسے دھوکہ دیا ہے۔
اسی طرح صاحب المنار، اچھا دوسرے حضرات ہیں اسی غایت الامانی، یہ علامہ آلوسی بڑے بزرگ ہیں، شکری آلوسی، ان کی کتاب ہے غایت الامانی، اس میں اس نے 2-3 صفحے لکھے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سختی کرتے ہیں، ان کی میں چند عبارتیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سختی کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو والقصہ تو کذب سری، یہ قصہ سری جھوٹ ہے، کذب سری لا شک فی ذالک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الدجالین الذین ربوا هذه القصہ المکذوبہ، دجالوں نے اس جھوٹے قصے کو روایت کیا۔ کیا لفظ بولا؟ ان الدجالی، دجالوں نے اس قصہ کو روایت کیا ہے۔ میں نے تو دجال نہیں کہا بھائی، یہ غایت الامانی والا بزرگ کہہ رہا ہے۔ ان الدجالی، دجال لوگ یہ جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں، جلد 1 صفحہ 295 ہے، اور آگے لکھتے ہیں ما ذالک فقط تمسک بہا قوم صلب اللہ منہم الحیاء، یہ وہ قوم بیان کرتی ہے جن سے اللہ نے حیا چھین لیا ہے، بے حیا لوگ اس قصہ کو بیان کرتی ہیں۔ یہ غایت الامانی جلد 1 صفحہ 295۔ آگے فرماتے ہیں فَهَلْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو بہت بڑا افاق، بہت بڑا جھوٹ گھڑنے والا ہو، اسیم جو بہت بڑا مشرک ہو اور بہت بڑا گناہگار ہو، اسیم، یہ صفحہ 296۔ اسی طرح فَمِنَ الْيَقِينِ، آخر پہ لکھتے ہیں یہی غایت الامانی والے کہ یہ قطعی اور یقینی بات ہے، ان هذه القصہ کذب وزور، یہ قصہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے، لعن اللہ من وضعها وافتراها، اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ قصہ گھڑا ہے اور اس کو وضع کیا ہے۔ اب ذرا بتائیں میرے الفاظ سخت ہیں یا ان کے سخت ہیں؟ میں نے تو اس طرح نہیں کہا، اور یہ کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جس نے اس قصے کو گھڑ لیا۔ تو اسی طرح اس پہ بے شمار حوالے، وہاں فتح المجید یہ شرح کتاب التوحید میں، اور یہ آدمی خالص حنبلی علماء میں سے ہے، اس نے صاف طور پہ لکھا ہے فتح المجید میں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے لفظ ہیں وَمِنْ ذَلِكَ الْحِكَایَةِ، انہی جھوٹوں میں سے ایک گپ ہے المفترا جو گھڑی ہوئی ہے، کیف استطاعت شیاطین الجن والانس ان تلعب بعقول اولئک مخبولین، فرماتے ہیں کیسے انسانوں کے جن شیاطین اور جنوں کے شیاطین ان لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے۔ المحرومین من کل علم و عقل و دین، یہ وہی بیان کرتا ہے جو علم سے بھی آ رہی ہو، عقل سے بھی آ رہی ہو اور دین سے بھی آ رہی ہو۔ یہ فتح المجید میں لکھنے والے عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل شیخ سے اور حنبلی المذہب، اور فتح المجید شرح کتاب التوحید، تو اس نے تو شیطان کہہ دیا، مخبول کہہ دیا، بد عقل بد حواس کہا، تو یہ قصہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے حوالے ہیں۔ اچھا، یہ جو رفائی ہے اس کی طرف اور بھی بڑے جھوٹ منسوب ہے۔ ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ رفائی نے یہ بھی کہا کہ ولی اللہ جب غوث بنتا ہے تو پھر اسے علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔
اور کوئی درخت زمین سے نہیں اگتا اور نہ کوئی پتا سبز خشک ہوتا ہے، وہ جو ولی ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی رفائی کی طرح منسوب ہے۔ اب شاید یہ للڑ اہل بدعت کہیں گے یہ بھی کرامت ہے۔ اور تیسرا اس کی طرح منسوب یہ جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا کوئی آدمی مشکل میں پھنس جائے تو 7 قدم چل کے مجھے پکارے، 7 قدم چل کر تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، یستغیثو بھی، مجھ سے مدد مانگے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ بھی صریح جو اگر رفائی نے خود کہا تو پھر رفائی بھی دجال بنے گا۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو بزرگ گزر گئے ہم ان پہ الزام نہیں دھرتے، ان پر جن لوگوں نے جھوٹ گھڑے ہیں ہم ان پہ الزام دھرتے ہیں، ورنہ یہ چیز رفائی کی اگر اپنی ہو کہ مجھے پکارو تو یہ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے۔ لیکن ہم رفائی پر یہ جھوٹ سمجھتے ہیں، اگر وہ نیک آدمی تھا تو نیک آدمیوں پر جھوٹ بولے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ سمجھے کہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے خیانت کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے لکھ کر استدلال کیا کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر سے باہر آتی ہیں، یخرجون من القبور ویتصرف فی العالم، اور جہان میں تصرف کرتی ہیں۔ اب آپ ان بددیانت وکیلوں کو دیکھو، ان سے پوچھو کہ تم سیوطی کا یہ عقیدہ مانتے ہو کہ انبیاء قبروں سے باہر آ کر جہان کا کاروبار چلاتے ہیں، یتصرف فی العالم اور ردت الیہم ارواحہم؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ جب تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو پھر تم سے بڑا بددیانت اور خائن کیا ہوگا کہ حوالہ سیوطی کا دے رہا ہے اور عقیدہ جو سیوطی ثابت کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سیوطی نے جو لکھا، سیوطی اور رفائی تک سند کون پیش کرے گا؟ اور سیوطی ہے کون؟ مولا سرفراز کو دیکھ لینا۔ مولا سرفراز کہتے ہیں حاتب اللیل، سیوطی کی بات کے اعتبار ہی نہیں، وہ رات کو لکڑیاں کٹھی کرنے والا ہے، اور جو رات کو لکڑیاں کٹھی کرتے ہیں اس میں سانپ بھی ہوتی ہیں، خشک لکڑی بھی ہوتی ہے، تر لکڑی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر تم میں جرأت ہے تو تم کہہ دو کہ سیوطی نے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، پھر ہم دیکھیں آپ کو۔ اچھا، ادھر کہتے ہیں یہ تو غیر مقلد ہیں، اور سیوطی کون ہے؟ وہ شافعی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ تو شافعی مسلک والوں کی بات تم کس منہ سے لیتے ہو؟ پھر اپنے اصول پہ تو پکے رہو نا۔ ہم تو کہتے ہیں عقائد چاروں اماموں کے ایک جیسے ہیں، اصول ایک جیسے ہیں عقائد کے، اس لیے یہ آگے تم عوام کو گمراہ کرتے ہو فلانا فلانا تے فلانا فلانا، تو اب خود اس تقسیم پہ قائم نہیں۔ پھر اس پر ایک یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں جی، اقامت البرہان میں لکھا ہے، مولانا سجاد بخاری نے لکھا ہے۔ بھائی بات صاحب سن لو، پہلا تو یہ جھوٹ بولنے والے کو شرم بھی نہیں آئی، اقامت البرہان میں جو کچھ ہے وہ سجاد بخاری کی عبارت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے، اور پھر بھی شرم نہیں، منبر پہ آتی ہیں اور اپنے آپ کو مولوی اور مفتی کہلواتی ہیں۔ سجاد بخاری کی اپنی عبارت نہیں، سجاد بخاری نے وہ عبارت نقل کی ہے علامہ درویش کی۔ اچھا، کیوں نقل کی؟ اس کا جواب دینے کے لیے۔ درویش نے اس کا جواب دیا، اور درویش کہتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ہاتھ نہیں نکلا، یہ ہاتھ کی مثالی صورت ہے، وہمی اور مثالی صورت ہے۔ تو گویا درویش نے یہاں جس میں مثالی ثابت کیا، اور جس میں مثالی کے قائل کو یہ مرزئی کہتی ہیں، اور استدلال درویش کی عبارت سے، تو درویش تو تمہارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، وہ جس میں مثالی ثابت کر رہا ہے، اور جو جس میں مثالی ثابت کرے تم پتہ نہیں کیا کیا فتوے اس پہ لگاتے ہو، پھر شرم نہیں آتی؟ نام سجاد بخاری کا، عبارت درویش کی،
عبارت میں اس عبارت کا تعبیل اور جواب جس میں مثالی کے ساتھ، اور یہ مفتی حضرات اور یہ جہلا اپنے باطل عقیدے پر اس کو بھی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اس پہ بغلے بھی بجا رہے ہیں کہ ہم بڑے حق پہ ہیں۔ جب حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، محاورہ ہے کہ جب حیا بالکل رخصت ہو جائے پھر جو مرضی کرو، اور تمہاری عادتیں تو اب سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے کہ سجوتی کے حوالے سے کام نہیں چلے گا، سجوتی خود ناقل حاتب اللیل ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، جیسا میں نے بیان میں بھی کہا کہ 90,000 آدمی نے دیکھا، تو بیان کیوں نہیں کیا 90,000 نے؟ یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو اصولی بات ہے کہ عموم بلوا میں خبر واحد حجت ہی نہیں، چند لوگوں کا بیان کر دینا وہ بھی ثابت نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ غایت میں عجیب بات انہوں نے زبردست تحقیق کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ اشعار ابن فارز کیے، اور ابن فارز نے یہ اشعار سہروردی کی ملاقات مکہ میں کی، اور ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے، لوگوں نے ان کو رفائی کے ذمہ لگا دیا۔ یہ جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں وہ ابن فارز کے اشعار، اور وہ مکہ نہیں، وہ مدینہ نہیں، وہ مکہ ہے، اور جس کے دربار میں پیش کیے وہ سہروردی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی قبر نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، شعر کس کے ذمہ، کس کے؟ تو بہرحال وہ صیادی شکاری، اس کی ربحتیں اور مجہول راویوں کی، تو اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد کہتے ہیں جی یہ آ گیا سجاد بخاری صاحب کا بھی، یہ خرق عادت ہے جی، کرامت ہے، کرامات کا انکار کفر ہے۔ بہت اچھے، یہ بھی ایک بات چل پڑی، کرامت ہے، کرامات کا مطلقاً انکار جو نسکتی سے ثابت ہیں کفر ہے۔ کرامات کے ہم قائل ہیں، لیکن کرامت کے نام پہ دین بگاڑنے کے ہم قائل نہیں۔ حضرت مریم کی کرامت قرآن سے ثابت ہے، اصحاب کہف کی کرامتیں قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کرامت کی بات تو ہے، اس کو ثابت تو کرو نا، پتہ تو چلے۔ پھر کہتے ہیں خرق عادت، آج تک خرق عادت کے منکر، اب بن گیا خرق عادت۔ اچھا، خرق عادت کے جب تم منکر ہو پھر خرق عادت کیسے؟ اور پھر اگلی بات یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ میں نے بیان میں بھی کہہ دیا کہ معجزہ کیوں نہیں کہتے، تو اس کو معجزہ کہو نا، وہ بھی بھئی ثابت نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے کرامت کے نام پر پھر جو آل شرک بدعت کہتی ہے حاضر ناظر ہونا کرامت ہے، اور بیٹے بیٹیاں دینا کرامت ہے، قبروں سے نکل کر مددیں کرنا کرامت ہے، یہ سب کرامات۔ تو کرامات کا کوئی اصول یا ثبوت بھی ضروری ہے، یہ جس کے جو منہ میں آ جائے کہہ دے یہ کرامت ہے، یہ خرق عادت ہے، تو اس خارق کے لیے دلیل درکار ہے، اور دلیل جہاں ہے نہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ تو تاریخی واقعہ ہے، اس کی سند کا مطالبہ جہالت ہے۔ میں کہتا ہوں جہالت اس شخص کی ہے جس کو حدیث کی تعریف نہیں آتی۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کے حال کو بیان کرنا، اور اس واقعہ میں کس کی بات ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی بات ہے، تو پھر یہ حدیث کیوں نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اب حدیث کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ کہیں ثابت نہ کرنا پڑ جائے۔ تو تعبیر کیجیے تاریخی باتیں، تو پیغمبر نے جب ہاتھ مبارک نکالا تو اب یہ حدیث ہے، اور اس کو اصول حدیث کے رنگ میں پیش کرنا ہوگا، اور تم نے تو آگے گھسیٹ کے حیات دنیاوی بھی ثابت کرنا شروع کر دی، اس کو دلیل بھی بنا لیا، تو پھر تو اس کی قطعیت بھی ثابت کرنی ہوگی۔ دلیل تب صرف پھر اخبار خبر باعث سے بھی دلیل ثابت نہیں ہوگی، پھر اصول اہل سنت کے مطابق اس کی تواتر سند بھی ثابت کرنی ہوگی۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ متواتر ہے۔ آدمی جہل مرکب ہو تو اس کا علاج جہنم ہے، اس کو کہہ دو کہ تواتر کی تعریف کر کے ذرا منطبق تو کرو۔
उधर कहते हैं तवातुर है और दो आदमी पेश कर रहा है, फलाना सयादी थे फलाना, जहां दो आदमी हूं वो तवातुर बन जाता है। ऐसे जाहिल आदमी पैदा हो गए और अपने आप को कहते हैं मुफ्ती भी है और आले इल्म के साथ टकरने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम जो जिहालत बक रहे हो, इस जिहालत से मुफ्ती तकी साहब भी बरात करेंगे जो कुछ तुम कह रहे हो। आपने शेखुल इस्लाम को मुशरिक कहा है, अब ये भी झूठ बना रहे हैं जी आपने मुफ्ती तकी साहब को मुशरिक कहा। तो मेरी तकरीर सुन लो कि मैंने मुफ्ती तकी साहब को मुशरिक कहा हो तो ये सिर्फ अपना वजन बढ़ाने के लिए और वकालत की फीस बढ़ाने के लिए कि हम मुशरिक कहा। मैंने कहा ये वाकया झूठ है और इससे अवाम गुमराह होगी। जो बात मैंने की अब भी कह रहा हूं, और इतने बड़े आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे रुजू करना चाहिए। अब भी मैं कह रहा हूं, बाकी हर चीज में आपके यहां तो शिरक उमूर आमा में से है, ना तुम्हारे अबाओ अजदाद की भी आदत है। कहते हैं मुफ्ती तकी साहब जैसे आदमी को गलत नहीं कह सकते। बहुत अच्छे, ये शान नबी का है, ये पैगंबर की शान है। हर एक की बात पे तबसरा हो सकता है सिवा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी की बात की। ये तो सब हजरात, यही मुसीबत भी ये है कि इन्होंने अपने मौलवियों को नबूवत का मनसब दिया है, नबियों की तरह मासूम समझते हैं, बेईमान। अच्छा, फिर मजे की बात है मौलवी नबी पर झूठ बोले उसका दिफा करती है, मौलवी का दिफा करते हैं, पैगंबर का दिफा नहीं करते। और हम कहते हैं खुदा के बंदे तुम झूठ तो बड़े बड़े बोलते हो, लेकिन खैर है पहले तो तुम्हारे झूठ बुजुर्गों तक होते, फलाने बुजुर्ग ने ये किया। अब तुम्हारे झूठों की जद में अल्लाह के नबी की जात, उसको तुमने ले लिया और उसको पूरी दलील बना लिया। तो पैगंबर पर झूठ बोलने की सजा पता है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो रसूल पे झूठ बोले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पक्का जहन्नमी है। इसलिए बुजुर्गों पे बोलो, फलाना बुजुर्ग था वो कब्र से निकल के भाग गया, फलाने के कफन चोर आए, फलाने के अंगूठे मुर्दे ने अंगूठा पकड़ लिया, फलानी जगह पे मुर्दा कुश्ती लड़ रहा था, कबड्डी खेल रहा था। तो इस तरह के झूठ बोलो, अवाम भी खुश रहे। लेकिन खबरदार पैगंबर की तरफ जिस झूठ की निस्बत करोगे, तुम्हारी नस्लों को भी हम उल्टा कर देंगे। ये तुम्हारे बुत असनाम ये कोई चीज नहीं, हमें पैगंबर की जात से ऊपर बराबर करीब कोई हस्ती नहीं। पैगंबर करीम की सारे तुम्हारे ये शेखुल इस्लाम और ये शयूखुल हदीस थे हजरात अकदास, ये इकट्ठे हो जाएं, ये किसी सहाबी की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम पैगंबर का दिफा कर रही हैं कि अल्लाह के नबी पे झूठ ना बोलो, और तुम अपने मौलवियों का दिफा कर रहे हो कि हमारे मौलवी गलत नहीं हो सकते, और तुम्हें पैगंबर का हया नहीं, पैगंबर की अजमत शान तुम्हारे दिलों में नहीं। पैगंबर करीम की अजमत तो वो है, जरा तादील की किताबें उठाओ, मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं किया। बड़े बड़े बुजुर्ग जिनके कलाम में थोड़ा सा सुकुम नजर आया या कहीं झूठ का शहबा, जरा क्या करते हैं, दज्जालुम मिनत दजाजला, ये दज्जालों में से दज्जाल है, कज़्ज़ाबुल ये बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है, ये फला बिदइय्युन ये बिदती है, ये फलाना है। अस्माउर रिजाल की सारी किताबें भरी है। इन मुहद्दिसीन ने उन हजरात को जो बज़ाहिर बड़े बुजुर्ग बने हुए थे, ये क्यों कहा, पैगंबर की मोहब्बत में कहा, पैगंबर के दिफा में कहा कि अल्लाह के महबूब की शख्सियत झूठों से महफूज रह जाए और कोई खड़ा होके पैगंबर के जिम्मा झूठ ना लगाए। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जो तुम गालियां निकालो, जो तुम प्रापेगंडे करो, जो बकवासबाजी तुम्हारे ज़हन में आती है कर लो, हम तुम्हें कभी भी ये मौका नहीं देंगे कि आप पैगंबर के जिम्मा झूठ को चला सके। मारते रहो, इसका फैसला जहन्नम में होगा।
اور پیغمبر کے ذمہ تمہارا لگایا ہوا جھوٹ کوئی بھی نہیں چل سکتا. اب تک چلاتے رہے من صلی اللہ علیہ عند قبری، کوئی جھوٹ. لیکن یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس جھوٹ کو دفع کریں، ہر اس جھوٹ کا رد کریں جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے. اور پیغمبر کا دفاع کرنا یہ ہر عالم ربانی کا شرعی حق ہے. یہ مفتی تقی صاحب آدمی غلط نہیں ہو سکتے، بالکل ان کی گارنٹی آئی ہے. ہاں بھئی، علامہ سیوطی نے اس واقعے میں نے بتا دیا علامہ سیوطی کا اور اس کی لکھنے کی حیثیت بھی. آپ کا یہ مطالبہ صحابی کے لحاظ کیوں نہیں نکلا؟ یہ تو کرامت ہے، یہ تو کرامت ثابت تو کرنا کرامت، پھر جھوٹ پر کرامت ہے. میرا یہ سوال نہیں، میرا سوال یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مولوی فضل الرحمان بھی وہاں جا کے مشورہ کرتا ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے. تو پھر کرامت کس منہ سے کہتے ہو؟ کہتے ہیں مولوی فضل الرحمان گھنٹہ گھنٹہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. مولوی صاحب مفتی، وہ بھی مفتی ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سلام کرتے، اس نے کہا نہیں میں تو مشورہ کرتا ہوں. تو پھر کرامت کیسی؟ فلانا گیا جواب آیا، فلانا گیا جواب آیا، پھر کرامت کیسی؟ تو یہ لوگ دجل کرتے ہیں، تلبیس کرتے ہیں. عقیدہ ان کا یہ ہے کہ موت کے بعد روح آپ کے جسم میں ہے اور آپ دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. یہی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ حق ہے تو پھر خرق عادت کیسی ہے؟ خرق عادت تو تب بنتا ہے کہ پیغمبر کریم کے اس پاک وجود کو میت سمجھا جائے. اگر آپ کے پاک وجود میں روح مبارک سمجھی جائے، نمازیں پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، سلام کا جواب دینا، استشفاء کے لیے پکارنا، سفارشیں کرنا، عرض اعمال جہاں پیش ہونا، یہ سارے عقائد ہیں، تو پھر کم از کم شرم کرنی چاہیے. پھر خرق عادت کیسے ہوئی؟ پھر یہ جھوٹ بولتے ہوئے، یعنی ان لوگوں میں عقل بھی نہیں، حیا بھی نہیں. ایک جگہ پہ پاؤں رکھتے ہیں، یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا. کوئی ان کے معیار ہی نہیں عقیدے کا. واقعہ رفاعی بہت کتابوں والوں نے لکھا ہے. کون سی کتابوں والوں نے؟ کس حدیث کی کتاب میں آیا ہے؟ کسی ایک میں بھی نہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دوں، جو بڑے مورخین ہیں، وفایات العیان ہیں، اس طرح کے بڑے، خود سبکی جیسا سوفوڑ، یہ نرا سوفوڑ ہے، اس نے طبقات بھی رفاعی کا ذکر کیا ہے. اور مورخین نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ رفاعی کے جو مرید تھے وہ سانپ کھاتے تھے، اور سانپ بھی زندہ سانپ کھاتے تھے. ان کو کہو تم بھی شروع کر دو، کم از کم مینڈ کے تو شروع کرو رفاعی کے عشق میں. تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ سانپ کھاتے تھے اور جلتے ہوئے تنوروں میں چھلانگے لگاتے تھے. تنور جل رہا ہے، اس میں چھلانگے لگا دیتے تھے. تو ان مفتیوں کو میرا مشورہ ہے تم بھی ذرا چھلانگے لگاؤ اور ایک آدھ سانپ بھی کھا لو رفاعی کے عشق میں. لیکن ان مورخین نے اس واقعہ کو نہیں لکھا. یہاں تک لکھا کہ ان کے مچھر بیٹھ گیا رفاعی کے ہاتھ پہ تو انہوں نے خون چوسنے دیا. ان کے کمرے میں کتے داخل ہو گئے، روٹی کھا رہے تھے، یہ دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی، لیکن یہ واقعہ ان بڑے مورخین نے بھی نہیں لکھا. یہ صرف سیادی تے فلانا تے سیوطی. یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو اصولاً، ورنہ اس سے آگے رفاعی پر بھی بات ہو سکتی ہے. رفاعی کے بارے میں علماء نے کیا لکھا تو ہم چلو اس پہ ابھی بات نہیں کرتے، ورنہ وہاں پر بھی بہت کچھ ملتا ہے. بہت کتابوں میں یہ صرف کی بات نہیں. ہم کہتے ہیں تقی صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور لوگ ان کی بات کو صحیح سمجھتی ہیں. تو جب تقی صاحب کی زبان سے اس طرح کے غلط واقعات نکلیں گے تو لوگوں میں گمراہی پھیلے گی. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں، عوام الناس کو چھوڑو،
یہ جو ٹکے ٹکے کے مفتی ہیں ان بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوئی، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنی کلا بازیاں۔ اچھا پھر آپ ان کی زبان سنیں، مجھے کس رنگ میں گالیاں نکال رہے ہیں، الٹا کہتے کیا ہیں، یہ گالیاں نکالتا ہے، یہ بدزبانی کرتا ہے، اور یہ کہہ کر خود گالیاں نکال 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 کے اس کو کہتے ہیں چور بھی کہے چور چور، گالیاں خود نکالتے ہیں، ذمہ دوسروں کے لگاتے ہیں، یہ جی بڑے بد اخلاق ہیں، یہ جی بڑے سخت ہیں، لہجہ بڑا سخت ہے، اور خود جو کر رہے ہیں تو ان کو اپنا پتہ نہیں۔ وہ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، دوسرا آیا اس نے تھوکا مسجد کے کنارے پر، تو یہ جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا اس نے کہا کاش میں فارغ ہوتا، میں تجھے بتاتا مسجد کی بے ادبی کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے ٹکے ٹکے کے مفتیوں کی یہی حالت ہے کہ خود کیا کر رہے ہیں، دنیا جہان کے مغلظات بازاری لوگوں کی طرح گالیاں نکالنا اور جھوٹ بولنا، اور الٹا کہتے ہیں یہ جی مماتی یہ گالیاں دیتی ہیں، یہ ہماری یہی گالی ہم کہتے ہیں پیغمبر پہ جھوٹ نہ بولو، اور یہ گالیاں ہم دیتے رہیں گے ساری زندگی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بے ایمانوں پیغمبر پہ جھوٹ نہ بولو۔ اے بزرگوں کے بولنا تھوڑا ہے فلانا بزرگ آیا فلانے نے یہ کیا، بڑے جھوٹ لکھے ہیں، فلانا سید صاحب تھا 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی، لگے رہو۔ تو ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے، لیکن پیغمبر اور صحابہ پہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ پیغمبر کی ذات کی طرف منسوب چیزیں اس کا نام دین ہے، لوگوں کا دین مشتبہ نہ کرو۔ اچھا جی، آپ کا یہ مطالبہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی کتاب المسلک المنصور میں عقیدہ حیات النبی کو غیر ضروری کہا ہے۔ بھائی یہ جو لوگ ہمارے مد مقابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، چانس نہیں ہے عادتاً، ان کی عادت ہے، ان کی حالت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بالکل مہر لگ چکی ہے۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کسی کی عبارت نقل کر رہا ہوں یا اپنی لکھ رہا ہوں۔ تو کہ ایک مولوی نے اکابر کا باغی کون میری کتاب ہے، اچھا اس پر میں نے دونوں طرف سے اوپر اکابر کی عبارات لکھی، نیچے ان للڑوں کی لکھی، اور نیچے نتیجہ لکھا کہ یہ للڑ اکابر پر کون سے فتوے لگاتی۔ اب انہوں نے پورے ایریے میں شور مچاؤ جی اس نے اکابر پر فتوے لگائے، حالانکہ میں نے کیا کیا کہ ان کے فتوے نقل کیے، عبارتیں ان کی نقل کی کہ یہ اکابر کو کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ پھر 3-4 مولویوں نے مختلف مقامات پر اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ الخیر رسالہ میں ایک مولوی تھا ترنڈی، اس نے جواب شروع کیا، پہلے تو ناکام ہو گئے، اس نے جواب شروع کیا، اور کئی صفحے چھوڑ کے آگے گیا، عبارت لکھی تھی وہاں حضرت تھانوی کی۔ عبارت یہ تھا کہ شریعت میں اس گڑھے کو قبر نہیں کہتے، اس طرح کی عبارت تھی، قبر شریع کا ثبوت تھا، وہاں سے عبارت حضرت تھانوی کی۔ اب جواب سنو، یہ کیا لکھ رہا ہے، مماتی مناظر لکھتا ہے، حالانکہ مماتی مناظر نہیں لکھ رہا تھا، حضرت تھانوی لکھ رہے تھے، تو چونکہ میں نے نقل کی تھی اب جواب حضرت تھانوی کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ڈگڈگی بھی بجا رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا۔ وہ المسلک المنصور اور اسی طرح اکابر کا باغی کون، وہ 3 صفوں پر جواب مکمل ہو گیا، اور عبارت کہاں سے لی، تھانوی کی، تھانوی صاحب اس پہ تبصرہ، جیسے ابھی میں نے کہا عبارت درویش کی ذمہ سجاد بخاری کی، وہ جواب دے رہا ہے، یہ استدلال کر رہے ہیں، عبارت سجودی کی ذمہ رفائی کے۔ یہ ایسی حماقت اور ایسی بدتمیزی ان کی عادت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چبل جاہل ہیں ان کے لیے ہمارے طالب علم کافی ہے، ان کے ساجدہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جن کی کوئی اوقات نہیں۔ ہاں 10 مولویوں کے میں نے انہیں نام دیے، آج پھر کہہ رہا ہوں وہ نیٹ پر موجود ہیں، وہ 10 علماء میں سے سب تیار ہوں، ایک تیار ہو اس واقعہ پر، لیکن اس واقعہ کے لیے مفتی تقی صاحب کا وکالت نامہ لے آنا ضروری ہے، یا کسی مسئلے پر
ان کا خرچ میں دوں گا، جگہ میں دوں گا، اور پورا امن کی ذمہ داری میں دوں گا، ان کے آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا، مسئلہ سماع، استشفاء، اعادہ روح، جو مسئلے پہ بات کریں سب پہ کریں، انشاءاللہ سارا انتظام میرے ذمہ ہے۔ باقی رہ گئے یہ للو پنجو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی موٹر سائیکل چرانے والا، کوئی کھوتا ریڑھی کا ڈرائیور، کوئی گدھوں کو گھاس چارہ ڈالنے والا، تو یہ شہرت کے لیے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جتنی مرضی گالیاں نکالو، انشاءاللہ اللہ کے ہاں تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تو وہاں حساب پورا ہوگا۔ اگر تمہیں مناظرے کا شوق ہے تو میرے شاگرد میں اپنی وکالت نامہ دوں گا، تم مفتی تقی صاحب سے لے آؤ، اور ہمارے شاگردوں نے پہلے بھی تمہیں ایسے ناکوں چنے چبوائے، اگر تم میں غیرت ہوتی نا، پہلے مفتی بہدان نے وہ جو ایک مجہول النسب مفتی ہے جس کا ابھی تک باپ کا بھی پتہ نہیں چل سکا، تو صرف گالم گلوچ کرنے والا، تو مفتی بہدان نے اس کو ایسے ناکوں چنے چبوائے کہ اگر 7 نسلوں میں حیا ہوتا تو پوری زندگی وہ مناظرے کا نام ہی نہ لیتا، لیکن پھر بندہ بے حیا ہو جائے تو بات وہی ہے، تو یہ مناظرہ نہیں، یہ مجادلے ہی۔ تو بھائی اصول کی بات، رفاعی کا واقعہ، سجاد نے بھی سند کا مطالبہ، بھائی میں نے بتایا سجاد بخاری نے رفاعی کا واقعہ کس سے لیا ہے اور کیوں لیا ہے؟ جواب دینے کے لیے، کہ جسم مثالی کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو وہ تو درویش کی عبارت پیش کر رہی ہے کہ جسم مثالی کے درویش بھی قائل ہے۔ اب وہ کس سیاق میں کر رہے ہیں اور تم کس سیاق میں لے رہے ہو؟ کم از کم آدمی میں شرم ہونی چاہیے۔ پھر وہی بات ہے جی، واقعہ رفاعی کس حدیث میں موجود ہے؟ یہ مطالبہ اس لیے غلط ہے کہ یہ واقعہ 555 کا ہے، اس لیے یہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے رسول پاک کی ذات کے ساتھ، تو جب رسول پاک کی ذات کی بات ہے تو اس کو حدیث میں ہونا چاہیے۔ محدثین نے کیوں 555 کے بعد والے محدثین نے کیوں نہیں نقل کیا سند کے ساتھ؟ انہیں بیچاروں کو ابھی تاریخ حدیث کا بھی نہیں پتہ۔ آپ نے پچھلے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ جو واقعہ رفاعی کس حدیث میں ہے، حالانکہ 6 ہجری، تو یہی تو ان کے جھوٹے ہونے کے لیے دلیل ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد نہ آپ دنیا والوں سے کلام کر سکتے ہیں، نہ دنیا والوں مصافحے کر سکتے ہیں، تو اس لیے وفات پر حدیث بھی ختم۔ اور اگر تم کہو کہ دنیا بھی حیات ہے اور ہاتھ بھی نکالتے ہیں اور گپ شپ بھی لگاتے ہیں، تو پھر تو حدیث، جب تک یہ حیات دنیا بھی ہے تو آپ کی ہر بات حدیث ہوگی۔ یہ بھی ان کی جہالت، ایک طرف دنیا بھی حیات بھی کہتے ہیں، ہاتھ باہر نکالنا بھی کہتے ہیں، بات بھی پیغمبر کی، اور پھر کہتے ہیں ہے بھی حدیث نہیں، تو یہ ہوتا ہے اپنے منہ پر منہ کالا کرنا، تو اپنی خود تردید کر رہے ہیں۔ واقعہ رفاعی کیا کرامت کے طور پر بھی نہیں مانا جا سکتا؟ ایک ہے سکتا، ایک ہے ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو مفتی ٹانٹا کر رہے ہیں، یہ کرامتاً زنانیاں بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کرامتاً خرق عادت کے طور پہ یہ مفتی کیا بن سکتے ہیں؟ زنانیاں، لیکن سوال ہے بنے ہیں یا نہیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے سکتا، سکتا اور ہوتا ہے ہوا ہے یا نہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ میت کے لیے ایصال ثواب، ایصال ثواب حق ہے لیکن ہو شریعت کے مطابق۔ ایڈوانس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی زور کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز۔ بھئی دیکھیں، اصل قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے، اسی لیے اوقات نماز مقرر ہے۔ 2 چیزوں پر بحث ہے، ایک مزدلفہ عرفات اور ایک ہے سفر، کہ سفر میں جمع ہو سکتی ہے یا نہیں،
بلا عذر بلا سفر اگر جمع کی جائے تو پھر اس آیت کا کوئی مفہوم نہیں بنے گا. تو اس لیے یہ اہل حدیث حضرات کی غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حضور یا حضرت بولے کیا ہے بھائی؟ حضور یا حضرت ایک حصی ہے ایک معنوی ہے بطور ادب کے کہنا. اگر حاضر ناظر سمجھتا ہے تو مشرک ہے. ہر جگہ پہ حاضر ناظر کہتا ہے تو وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے. اور اگر صرف ادباً کہتا ہے اور حضور ذہنی کے طور پہ کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اہل سنت کہتے ہیں ہم حیات النبی حیات دنیاوی اس لیے کہتے ہیں کہ جسم مبارک دنیاوی ہے. تو قیامت کے دن کون سا جسم ہوگا؟ دنیاوی ہوگا. اس کو بھی حیات دنیاوی کہیں گے. دماغ خراب. اہل سنت یہ کہتے نہیں اہل بدعت کہتی ہیں. اہل سنت کے ہاں حیات برزخیہ ہے وہ حق ہے. موت سے حیات دنیاویہ ختم ہو گئی. ورنہ موت کا کیا معنی؟ موت نے کس حیات کو ختم کیا ہے؟ وہ دنیاوی حیات تھی جو موت سے ختم ہو گئی. اور موت کے بعد جو ہے وہ حیات برزخیہ ہے دنیاویہ نہیں. اہل بدع کہتے ہیں کہ انکم انہم میتون. یہ دونوں اس میں معطوف علیہ ہیں. اس میں مغایرت ہے. تو مغایرت کیا ہے؟ ان سے پوچھو وہ مغایرت کیا ہے. یہ خواہ مخواہ نحو میں بھی ٹانگ اڑاتی. ان سے پوچھو کیا ہے. جو تم کہتے ہو بزدل اتنے ہو وہ تغیر مانو کہ نبی کی روح نہیں نکلتی امتی کی روح نکل جاتی ہے. یہ تمہارے نزدیک مغایرت ہے. اگر تم میں جرأت ہے تو اس عقیدے کو عام کرو کہ انبیاء کی روح نہیں نکلتی موت سے اور عام لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. تم مغایرت تو جس نے ثابت کی یہ ثابت کی. پھر تمہیں تو کم از کم اس یا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عرب. میں حیران ہوں دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب سے حیات سے آری یہ للڑ بہا جاتی ہے. اور بد عقل اور بد حواس اپنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے. ایک طرف کہتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں جی تھوڑا سا تعلق ہے. ہم بھی کہتے ہیں آپ پہ موت آئی بس تعلق مانتے. اور جب خود تلبیسات شروع کرتے ہیں تو انکم میتون انہم میتون میں تغیر ہے. اچھا تغیر وہ کون سا ہے؟ تغیر جس نے لکھا ہے وہ لکھا ہے یہی ہے کہ نبی کی روح نہیں نکلتی امتی کی نکل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ذرا اسی عقیدے پہ آؤ پتہ لگ جائے. باقی یہ تغیر ہے اس لیے کہ تمہاری تلبیس کا جواب ہے. اللہ نے جہاں کٹھا ذکر کیا تم بے ایمان نہیں مانتے. انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. نبی غیر نبی سب کے لیے کٹھا قانون. اور جہاں اللہ نے الگ کر کے ذکر کیا تاکہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہم کہتے رہے نبی کی بات نہیں. اللہ نے نبی کی بات الگ ذکر کی تاکہ پیغمبر کی موت کا منکر جہنم میں جا کر بھی عذر پیش نہ کر سکے. انک میتون. اور تیسری بات ہے هو الذی فی السماء فی الارض الہ. کس طرح آیت؟ فی السماء الہ و فی جہاں بھی معطوف علیہ عطف ہے. تو للڑوں کو کہے ایک الہ آسمانوں میں مانو ایک زمین میں مانو. وہ الہ اور ہے یہ الہ اور ہے. تو یہ بیچارے نرے اجہل الناس سے اجہل الجاہلین فی الارض. لیکن کبھی نحو کے اندر ٹانگ اڑاتی ہیں کبھی صرف کے اندر ٹانگ اڑاتی ہیں کبھی جناب تفسیر المنطق پہ دونوں گھٹنے رکھ دیتی ہیں. شعبان کو مغرب سے عشاء نماز تک اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بھائی شعبان کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. الشیخ تقی عثمانی صاحب بدیہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں دیکھو مولانا تقی صاحب ان للڑوں میں سے نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. یہ جو اہل بدعت للڑ ہیں ان میں سے نہیں ہیں. وہ ان کی کتابیں موجود ہیں ان میں. اور اس طرح کے وہ دروغ گو بھی نہیں. اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان سے نادانستہ طور پہ جھوٹ بولا گیا. اور گزارش ہم یہی کرتے ہیں
کہ مفتی تقی صاحب پر شرعن واجب ہے کہ وہ اپنے بیان کی وضاحت کرے، کیونکہ جو حضرات ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں وہ ان کی بیڑی بھی بول رہے ہیں، وہ بھی ڈبو رہے ہیں، اور ان کی جہالتیں بھی مفتی تقی صاحب کے ذمہ لگ رہی ہیں. تو مفتی تقی صاحب خود بیان کر دیں اور انشاءاللہ ہم بھی پھر عرض کر دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. بس آج آپ نے بیان کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ ایک سال ان کی وقت پر جتنی بھی رہی ہے، کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ایک بادشاہ تھے اس وقت کے، اگر ایک بندہ 4 دن غائب رہے تو ملک میں شور مچ جاتا ہے، تو وہ کیسے؟ غیب تو نہیں رہے تھے، نہیں پتہ نہیں چلا کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا تو وہ گھر والوں کو نہیں، جنات کو نہیں چلا، جن اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. مگر وہ ایک جگہ کھڑے رہے، ہاں گھر والوں نے نہیں پوچھا کہ کدھر گئے ہیں، گھر میں یہ تو قیامت کے دن گھر والے ملے